تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. معزز علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی چند باتیں سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، ہم تمام جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے ادیان پائے جاتے ہیں، بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں۔ ہر مذہب کے پاس اپنے اپنے کتابیں موجود ہیں، لیکن آپ جان لیجئے کہ جن جن مذاہب کے پاس جو جو کتابیں موجود ہیں، آپ ان مذاہب میں کسی ایک افراد کو بھی، ایک فرد کو بھی نہیں جانیں گے کہ ان کے پاس جو کتاب ہے وہ پوری کتاب ان کے پاس حافظ ہو چکے ہیں۔ آپ بائبل لے لیجئے، عیسائیوں کے پاس ایک عیسائی کو ایسے نہیں جانیں گے جو پوری کی پوری کتاب وہ بائی ہارٹ کیا ہو، حافظ کیا ہے کتاب ہو۔ ہر مذہب کے پاس، چاہے جن کے پاس جو کتاب آج موجود ہے، ان کے پاس کتاب ہونے کے باوجود بھی ایک کتاب کی مکمل حافظ نہیں پا سکتے۔ لیکن قرآن مجید کا معجزہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے نازل کردہ کتاب آج تک الحمدللہ چھوٹے سے چھوٹے بچے اس کو بائی ہارٹ کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے پڑوسیوں میں چھوٹے سے چھوٹے بچے پورے مکمل قرآن کو حفظ کر چکے ہیں۔ بچے کو جہاں سے چاہے جیسے چاہے پڑھنے کا حکم دو، بچے آنکھ بند کر اس کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کا ایک اتنا بڑا معجزہ ہم کو عطا کیا گیا ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے سلسلے میں کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کیسے حفاظت کریں گے؟ ہم تمام جانتے ہیں کہ 1400 سال ہونے کے باوجود بھی آج تک نہ اس میں ایک حرکت بدلے، نہ ایک حرف کی تبدیلی ہوئی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت نازل کیا گیا اس وقت عرب میں بہت ماہر تھے اور عرب دان بہت ماہر تھے۔ ان کو چیلنج کیا، ایک سورہ لا کر دکھا دیجئے، ایک آیت لا کر دکھا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے چیلنج کیا۔ معزز سامعین کرام، یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابرکت مہینے میں نازل کیا گیا، اور ایسے مقام پر نازل کیا گیا کہ وہاں ایک انسان دوسرے انسان کے خون کے پیاسے تھے۔ ان کے پاس نہ زندگی گزارنے کا سلیقہ تھا، نہ ان کے پاس زندگی گزارنے کا طریقہ تھا۔ ایسے لوگوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا گیا، لیکن ان کے اندر وہ کروٹیں کیسے بدلی، ان کے اندر وہ انقلاب کیسے آئے؟ جو قوم کل تک ایک آدمی دوسرے آدمی کے خون کے پیاسے تھے، آج وہ ایک دوسرے کے ہمدرد بن گئے۔ یہ صرف اس قرآن مجید کی بدولت، یہ قرآن کی بدولت، قرآن مجید کی تعلیمات کی بدولت ان کے اندر یہ انقلاب پیدا ہوئے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یعنی یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو کھول کھول کر واضح بیان کر دیا گیا ہے، لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو رمضان سے جوڑ دیا ہے۔ شہر رمضان الذی
انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رمضان کے بابرکت مہینوں میں بابرکت رات میں نازل کیا گیا تاکہ لوگ ہدایت پالیں، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلیمات پر عمل کرنے والا بن جائیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے وحی نازل کیے گئے تھے، لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کے خلاف ہو گئے۔ جب مکے میں ایک انتشار پیدا ہو گیا کہ مکے کے لوگ عتبہ کو کیا ہے بلاتے ہیں، اس وقت عتبہ بہت ہی حکیم لوگ تھے، یعنی سوچ سمجھ کر حکمت والا آدمی تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے کے لیے مکے کے دشمن کیا ہے اس کے انتخاب کرتے ہیں، اس کو اللہ کے رسول کے پاس بھیجنے کے لیے۔ کس لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تعلیمات کو روکنے کے لیے۔ عتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیٹھ کر لمبی چوڑی تقریر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں، اے محمد تم نے کیا کر دیا ہے؟ باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، اولاد کو والدین سے جدا کر دیا، شوہر کو بیوی سے جدا کر دیا اور بیوی کو شوہر سے جدا کر دیا، ہمارے درمیان اتنے بڑے کیا انکشاف ہو گئے، ہمارے سکون کو برباد کر دیا۔ اس طرح کے لمبی چوڑی تقریر کرتا ہے عتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے بڑے آفرز رکھتے ہیں۔ آپ حکومت چاہتے ہیں، ہم حکومت دینے کے لیے تیار ہیں، آپ مال چاہتے ہیں، مال و دولت دینے کے لیے تیار ہیں، آپ خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، ہم عرب کی خوبصورت عورت آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان کے ساتھ سنتے تھے۔ جب اس کی بات ختم ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ کو قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھ کر سنانا شروع کر دی۔ عتبہ قرآن مجید کو سنتا تھا اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے پر مجبور ہو گیا کہ رک جاؤ رک جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور عتبہ اپنے قوم کے پاس واپس لوٹا۔ قوم کے لوگ انتظار پر تھے، جب عتبہ جاتا ہے تو خوشخبری لے کر لوٹے گا، ہماری باتوں کو منوا کر لوٹے گا، لیکن جب عتبہ آتا ہے تو قوم کے لوگوں کے پاس کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کلام کو سنائے نہ تو میں نے کبھی سنا، نہ وہ کسی انسان کے کلام ہو سکتے ہیں، اس نے قرآن کے اقرار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہ تو قرآن کا معجزہ، یعنی دشمن قرآن کو اقرار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ دیکھ لیجئے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید نازل کیا گیا، اس کے مقصد بیان کیا کہ ھدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کا ایک بہترین ذریعہ ہے، فیہ شفاء للناس، یعنی اس میں انسان کے شفا کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہر معاملات میں، چاہے انسان اپنی ذاتی ضرورتوں ہو، چاہے انسان اپنی روحانی پریشانی ہو، چاہے انسان اپنی باہر کے پریشانی ہو، ہر پریشانی کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھا گیا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جس وقت عرب کے زمانے میں شروع نازل ہوئی، مکی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل کر رہا تھا، اس وقت کے حالات دیکھ لیجئے، نہ وہاں کسی انسان کو انسان کی قدر تھی، نہ ان کے پاس حلال و حرام کی تمیز تھی، نہ ان کے پاس کسی انسان کی جان لینے کے لیے کوئی کیا منصوبہ تھی۔ ہر انسان دوسرے انسان کی جان لینے ان کے لیے ایک معمولی چیز تھی۔ نہ ان کے پاس عورتوں کی قدر تھی، نہ ان کے پاس بچوں کی قدر تھی، جب بھی بچی پیدا ہوتے زندہ درگور کر دیتے تھے۔ قرآن مجید کے نازل ہوئے، وہاں عورتوں کے حقوق بتائے گئے، وہاں عورتوں کے مقام بتائے گئے، وہاں عورتوں کے مرتبے بتائے گئے، وہاں ان کو ایک زندہ قوم کا کیا ہے مثال پیدا کیا گیا۔ لیکن چند سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے انقلاب کے بدولت انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بن گئے۔ آپ صرف مکی زندگی کا تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجئے، یہ 13 سالہ زندگی کتنی کٹھن زندگی تھی، ہر معاملات میں صبر کرنے کا حکم دیا گیا،
ہر معاملات میں برداشت کرنے کا حکم دیا گیا. کہیں بھی انتخاب اور انتقام لینے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی گئی. مکی زندگی میں آپ دیکھ لیجئے کتنی پریشانیاں اٹھانے پڑے. شعیب ابی طالب کی گھاٹیاں 3 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو محصور کیا. لیکن اس گھاٹی میں کتنا صبر کیے, کتنا برداشت کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف قرآن مجید کے بدولت ان کو کیا ہے کامیابی نصیب. معزز سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. کیوں نازل کیا گیا, کس لیے نازل کیا گیا, ہمارا اس پر فریضہ کیا ہے, ہمارا کیا حقوق ہے قرآن مجید پر, ہم غور و فکر کرنا چاہیے. کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ تو قرآن مجید کو صرف تلاوتی حقوق ادا کرتے ہیں, جب اس پر عمل کا معاملہ آتا ہے وہاں ہم کیا ہے بعض لوگ کیا چھوڑ دیتے ہیں. چند لوگ تو ایسے ہی نہ تو تلاوتی حقوق ادا کرتے ہیں نہ تو اس پر کیا ہے اس کے احکامات پر عمل کرنے والے بنتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن حجت لک وعلیک, یہ قرآن کل قیامت کے دن لوگوں کو جنت میں لے کر جانے کا بھی ایک ذریعہ بنے گا. یہی قرآن کل ہمارے لیے جہنم میں لے کر جانے کا بھی ایک ذریعہ بنے گا. جنت میں کس کو لے کر جائے گا, جو قرآن مجید کے تعلیمات کو سنے, قرآن مجید کے تعلیمات پر عمل کیے. قرآن کہہ دیا کہ فلاں چیز کرنا ہے, اور قرآن نے کہہ دیا کہ فلاں چیز کو چھوڑنا ہے. ہم یہ نہیں جانیں گے کہ اس میں کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات فائدہ سے تو کیا خالی نہیں ہوگا, ضرور کیا ہے نقصان سے انسان بچ جائے گا. معزز سامعین کرام, آج دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا تعلقات قرآن مجید سے کتنے, کیونکہ انسان کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو جائے, یا گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے, گھر میں کوئی بیمار ہو جائے, تو ہم کو قرآن ہم کو قرآن سے کیا جوڑنے کا معاملہ آتا ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن انسانی زندگی کے ہر لمحے پر کام آنے والی چیز ہے, کیونکہ انسان کامیابی چاہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ قرآن کو پڑھو, قرآن کا مطالعہ کرو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر مومنوں سے سوال کرنے والا بن, کیونکہ قرآن ہر جگہ پر سوال کرتا ہے. افلا یسمعون افلا یبصرون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها, کیا تم پر قرآن مجید پر غور نہیں کرتے ہیں, تدبر نہیں کرتے ہیں, کیا تمہارے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تالا ڈال دیا. قرآن ہم سے سوال کر رہا ہے. معزز سامعین کرام, آج غور کرنے کا مقام ہے کہ آج ہم نے قرآن کے تعلیمات کو پسے پشت ڈال دیا. ہم نے صرف ضرورتوں کے حد تک استعمال کرنے والے بن گئے, جبکہ قرآن ہی ہمارے حقیقی زندگی ہے. قرآن ہی سے ہماری زندگی میں سکون پیدا ہو سکتے ہیں, قرآن ہی سے ہم زندگی میں کامیاب بن سکتے ہیں, قرآن ہی کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو پا سکتے ہیں, قرآن ہی کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کر سکتے ہیں. لیکن آج ہم نے قرآن کو چند وجوہات کی بنیاد پر کیا ہے استعمال کرنے والے بن گئے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان هذا القرآن مہجورا, یعنی یہ قرآن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شکایت کریں گے. یہی لوگ تھے ہم نے کل کیا ہے قرآن مجید کے تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی منمانی زندگی گزاری. اسی لیے ہم میں سے ہر آدمی کے لیے ضروری قرآن مجید کے تعلیمات پر غور کریں. سب سے پہلی چیز قرآن مجید کا حقوق یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں, یعنی اس پر ایمان لائے بغیر ایک مومن کامیاب نہیں ہو سکتا. اگرچہ کہ وہ نماز پڑھ لے, روزہ رکھ لے, زکوٰۃ دے لے, لیکن قرآن مجید پر ایمان نہیں تو وہ کامیاب نہیں ہوگا. اور دوسرا قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے. کیسے پڑھا جائے, اس کے ہر آیت پر غور کیا جائے. صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو کام جاتے تھے. جب بھی جنت کی آیتیں آتے جہنم کا تذکرہ ہوتا, زار و خطار رونے والے بن جاتے تھے, اور وہ یہ سوچ کر کے قرآن مجید کی آیت پڑھتے تھے یہ آیت مجھ کے میرے لیے نازل کی گئی ہے, یہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے, یہ سمجھ کر وہ قرآن مجید کی کیا ہے آیتوں پر غور و فکر کرتے تھے. اور تیسری چیز, قرآن مجید جب بھی پڑھتے ہیں ہم اس کو کیا ہے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل کرنے والے بنے. آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, لیکن ہم کہاں تک عمل کرتے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا, تم ایک دوسروں کی غیبت نہ کرو, گناہ کے کام مت کرو, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو. ہم کہاں عمل کرتے ہیں؟
ہم اپنے نفسانی خواہشات کو کیا ہے غلام بن کر اپنے نفسانی خواہشات کے بل بوتے پر زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان چیزوں کو بجا لاؤ، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے باز آ جاؤ۔ ہم کہاں سنتے ہیں؟ ہم اپنی نفسانی خواہشات کے بلوتے پر، نہ ہمارے پاس حلال و حرام کی تمیز ہے، نہ ہم کسی کی غیبت کرنے پر باز آتے ہیں، نہ ہم کسی کی چغل خوری کرنے پر باز آتے ہیں، نہ ہم کسی کے گناہ کرتے وقت، کسی گناہ کو کام انجام دیتے وقت ہمارے دل میں خوف ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہماری جان لے لے، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں منہ لے کر سامنے کھڑے ہوں گے۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید کا 5واں حق یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی بہترین انسان وہ ہے جس نے قرآن مجید سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی خوشخبری سناتے ہیں۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں دنیاوی مفاد کے لیے، دنیا کے غرض و غایت کے لیے، ہم کاروبار کرنے کے لیے، ہم تجارت کرنے کے لیے، یا اچھے جاب حاصل کرنے کے لیے دوسرے زبان کو آسانی کے ساتھ سیکھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ ہم کاروبار کرنا ہے، ہم کو وہ زبان سیکھنا ہے، ہم فلاں جگہ پر نوکری کرنا ہے، ہم کو وہ زبان سیکھنا ہے۔ جب قرآن مجید کا معاملہ آتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت مشکل زبان ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ایک بہترین زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا ہے۔ اسی لیے ہم میں سے ہر آدمی کو چاہیے قرآن مجید کو پڑھیں اور اس پر پڑھ کر غور و فکر کریں، اس کے معنی پر غور کریں، اس کے مطالب پر غور و فکر کریں، اور اس کو اپنی زندگی پر ڈھالنے کی فکر کریں۔ قرآن مجید کی بڑی فضیلتیں، کیونکہ صاحب قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اونچا مقام عطا کرتا ہے، کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اونچا مقام عطا کرتا ہے۔ دنیا میں کیا مقام عطا کرتا ہے؟ جو بندے حافظ قرآن ہیں، قرآن مجید کی حفظ یاد کرتے ہیں، دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ ان کا کیا مقام عطا کرتا ہے۔ معمولی سے 10 سال کا بچہ، 12 سال کے بچے جب وہ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو یاد کر لیتے ہیں کہ رمضان میں تراویح پڑھاتے ہیں، ایک بچہ تراویح پڑھاتا ہے، دیکھ لیجئے اس کے پیچھے کھڑنے والے کتنے بڑے بڑے شخص ہیں، وقت کے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، وقت کے بڑے مالدار ہوتے ہیں، وقت کے بڑے حسب و نسب کے لوگ ہوتے ہیں، سب اس بچے کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو وہ مقام عطا کرتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آپ اپنے جگہ پر وقت کے بادشاہ ہو سکتے ہیں، بلکہ آپ اپنے جگہ پر وقت کے مالدار ہو سکتے ہیں۔ جب تک وہ بچہ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں نہیں جاتا، آپ اس سے پہلے رکوع میں نہیں جا سکتے۔ جب تک وہ بچہ رکوع سے سمع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہہ سکتا، آپ رکوع سے سر نہیں اٹھا سکتے۔ جب تک وہ بچہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے سلام نہیں پڑھ سکتا، اس وقت تک آپ سلام نہیں پڑھ سکتے۔ جبکہ آپ وقت کے بڑے بادشاہ ہو سکتے ہیں، وقت کے بڑے طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن اس بچے کے پیچھے آپ تابع ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مقام عطا کرتا ہے۔ صرف دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا کرتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح تم دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم پڑھتے جاؤ، اپنے مقام کو بلند کرتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، اپنے مقام کو بلند کرتے جاؤ، یہاں تک کہ تمہارا آخری مقام، جہاں تمہارے آخری آیت کی تلاوت ہوگی، وہاں تمہارا مقام ہوگا۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کو، صاحب قرآن کو عطا کرے گا۔ معزز سامعین کرام، تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ اتنا زندہ معجزہ امت مسلمہ کو ایک بہترین تحفہ عطا کیا گیا ہے، جبکہ قرآن سارے لوگوں کے لیے ایک ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہم اس کے کہاں تک حقوق ادا کرتے ہیں، ہم کہاں تک اس کی تلاوت کرتے ہیں، ہم کہاں تک اس کو پڑھتے ہیں؟ کتنے ایسے لوگ ہوں گے؟ قرآن ہمارا ایک منصب ہے، ہمارا ایک زندہ معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک شاعر اللہ ہے۔ یہ تمام جاننے کے باوجود کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو قرآن پڑھنے کی نہیں آئے گا۔ معزز سامعین کرام، ہم میں سے ہر آدمی کو چاہیے جن کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے، سیکھنا چاہیے،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آپ عزم کر کر دیکھ لیجئے، چند دنوں میں آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بن جائیں گے، چند دنوں میں آپ قرآن مجید کو یاد کرنے والے بن جائیں گے. صحابہ کی تاریخ اٹھا کر پڑھ کر دیکھ لیجئے، کتنے بڑے بڑے عمر کے تھے، کوئی 40 سالہ، کوئی 50 سالہ، کوئی 60 سالہ صحابہ، لیکن انہوں نے ان کی تڑپ دیکھ لیجئے، قرآن مجید کو یاد کرنے والے بن گئے، قرآن مجید کو حفظ کرنے والے بن گئے. یہ تڑپ، یہ لگن، یہ دلچسپی ان کے اندر موجود تھی. لیکن آج ہمارے اندر بھی یہ چیز ہوں گے، ضرور ہم بھی قرآن مجید کو یاد کرنے والے بن جائیں گے، قرآن مجید کو پڑھنے والے بن جائیں گے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، کیونکہ آج ہم صرف اپنی ضرورتوں کے حد تک استعمال کرنے والے بن گئے. جب بھی کوئی مصیبت آ جائیں، جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو جائیں، جب بھی کوئی انتقال ہو جائیں، تو ہم قرآن مجید کی جانب رجوع کرتے ہیں. معزز سامعین کرام، قرآن مجید کسی موتے پر موت کیا پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، کسی بیماری پر دم کرنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، کسی کیا ہے تعویذ لٹکانے کے لیے قرآن مجید نازل نہیں کیا گیا، بلکہ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کا ایک بہترین ذریعہ اس لیے نازل کیا گیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بابرکت کتاب اس لیے نازل کیا گیا ہم اس پر غور و فکر کیا جائیں، ہم اس کی کیا ہے غور و فکر کیا، کیسے غور و فکر کیا جائیں؟ کہ قرآن مجید کو سامنے رکھ کر کیا صرف کیا گھورتے رہ جائیں گے، بلکہ اس کی آیتوں کو پڑھیں گے، اس کے معنی کو سمجھیں گے، اس کے مطالب کو سمجھیں گے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بس بہانہ نہیں بنا سکتا کہ مجھے قرآن مجید کو پڑھنا نہیں آتا تھا. کیونکہ جو بندہ پڑھنا نہیں جانتا ہے وہ قرآن مجید کو سن سکتا ہے، اپنی زبان میں ٹرانسلیشن ہے، اس پر کیا ہے غور کر سکتا ہے، اس کو سن سکتا ہے، اپنی زندگی کو بدلا سکتا ہے. ہر معاملات کو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دیا ہے. سب سے بہترین چیز یہ ہے جب ہم قرآن مجید کو سیکھیں گے اور اس کو پڑھیں گے، جب ہم پڑھیں گے تو اس پر غور و فکر کریں گے، واقعی ہماری نماز میں جان پیدا ہوں گی. جب جنت کا تذکرہ آتا ہے، جب اس کے معنی، اس کے مطالب جب ہم سمجھ جائیں گے، جب بھی جنت کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارا دل کھل جائے گا، ہمارے چہرے کیا ہیں کھل جائیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس یہ نعمتیں حاصل کرنے والے بنیں گے. اگر اسی موقع پر جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، کیا سزاؤں کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے، تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ہم خوف کھائیں گے، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے گا. کیوں؟ ہم جہنم کے تذکرے پر گزر رہے ہیں. آج دیکھ سکتے ہیں عرب ممالک میں کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، جب بھی جنت کا آیت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں؟ روتے ہیں، بلبلاتے ہیں. کتنی ویڈیوز ہم دیکھیں. کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ وہ کس جگہ پر گزر رہے ہیں، کون سی آیتوں پر وہ کیا تلاوت کر رہے ہیں، وہاں جہنم کا کون سا تذکرہ ہو رہا ہے، کن عذاب کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، ان تمام جانتے ہیں. معزز سامعین کرام، اسی لیے ہم میں سے ہر آدمی کے لیے ضرورت ہے کہ قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل کیا گیا تھا، یہ بابرکت مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، یہ ہماری پوری زندگی میں کام آنے والی چیز ہے، صرف رمضان کے حد تک نہیں. بلکہ بعض لوگ تو یہ ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کو ایسے لگا لیتے ہیں رمضان کے مہینے میں، رمضان جانا ختم، بس قرآن مجید کی تلاوت ختم، اس پر عمل کرنا ختم. یہ نہیں، بلکہ ہماری پوری زندگی قرآن مجید کے مطابق ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں. انہوں نے جواب دیا کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن مجید تھے. ان کا اٹھنا بیٹھنا قرآن مجید تھا، ان کی پوری زندگی قرآن مجید تھے. اسی لیے ہم میں سے ہر آدمی کے لیے ضرورت ہے، اگر گھر کے بڑے آدمی قرآن سے ہمارا وابستہ ہوں گے، قرآن مجید کو پڑھنے والے بنیں گے، گھر کے خواتین بھی پڑھیں گے، گھر کے بچے ان کو دیکھ کر سیکھیں گے. جب بڑے ہی نہیں پڑھیں گے، چھوٹے کہاں سے سیکھیں گے، کہاں سے اس پر عمل کرنے والے بنیں گے؟ اسی لیے ہم میں سے ہر آدمی کے لیے اس میں شرمندگی کی بات نہیں ہے، اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، مسجد کے امام تیار رہتے ہیں، دوسرے احباب تیار ہوتے ہیں کہ ان سے جائیے، درخواست کیجیے کہ ہم قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے وقت مقرر کیجیے. لیکن دنیا داری کے معاملات میں دیکھ لیجیے کہ ہم کیا ہے صرف کمانے کی غرض سے کسی ممالک میں جانا چاہتے ہیں، چھوٹے موٹے زبان میں عربی سیکھنا ہو، کتنے لوگوں کے پاس جا کر سیکھتے ہیں. سامنے والا ہم سے سوال کرے تو کیا جواب دینا ہے؟ کیوں؟ صرف دنیا کمانے کے لیے. یہ تو ہمارے دنیاوی
کیا سنور جاتے ہیں، آخرت بھی سنور جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم میں سے ہر آدمی کے لیے ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید سے ہمارا وابستہ مضبوط ہو۔ جیسا صحابہ کرام نے سنا اس پر عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید میں خوشخبری سنائی، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے قرآن مجید پر غور کیا، اس پر عمل کرنے والے بنے اور اس کے حقوق کو ادا کرنے والے بنے۔ اسی لیے ہم میں سے ہر آدمی کے لیے ضرورت ہے، جو زندگی گزر گئی، آج کے بعد سے ہمارے ہر وقت قرآن مجید سے ہمارا تعلقات مضبوط رہیں گے۔ دن میں چند صفحاتی سے، 2 صفحاتی سے ہر دن پڑھنے والے بنے، پاؤ پارا صحیح ہر دن پڑھنے والے بنے، کم از کم 1 صفحہ کی کیا ہے ترجمہ پڑھیں، اس کے معنی پر غور کریں، اس کے مفاہیم پر غور کریں۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، مسجد کے امام صاحب سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا حکم دیا جا رہا ہے، کن باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے، کن باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور کن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا، یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام سے بار بار سوال کرتا ہے کہ تم قرآن مجید پر کیوں غور نہیں کرتے ہیں، قرآن مجید پر تدبر کیوں نہیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرتا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، حق نازل ہونے کے باوجود، قرآن جیسی کتاب نازل ہونے کے باوجود کیا ابھی تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا نہیں ہوا؟ معزز سامعین کرام، یہ کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، اس کو غنیمت جانیے، اس کو ہمارے زندگی کا ایک لازمی جز قرار دیجئے کہ ہر دن ہم قرآن مجید کا کم از کم 2 صفحہ ضرور پڑھیں گے، 1 صفحہ 1 آیت پر ہم غور و فکر کریں گے، اس پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ یہ عزم کر لیجئے تاکہ ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور انقلاب پیدا کرے گا، کیونکہ قرآن مجید زندہ قوموں کے لیے ایک انقلاب پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید سے مضبوط رشتہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ہر آیتوں پر غور کر ان تعلیمات کو ہماری زندگی میں رونما کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید کے ہر تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔